سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو لکھنے والا نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لو کوئی چیز جس پر قبضہ کیا جائے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اطمینان ظاہر کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، میں نے اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا تھا اس لیے کہ الذی کے بعد جھٹکا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ غلط ہوگا، ایک حرف کم ہو جائے گا قرآن کریم میں سے، اگر یہاں حمزہ ظاہر نہ کیا جائے تو ایک لفظ کے کم کرنے کا گناہ ہوگا، اس لیے میں نے اس کو 2 دفعے پڑھا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ۔ تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض کوئی کسی پر اطمینان کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ شخص لوٹا دے جس پر اطمینان کیا گیا ہے، اس شخص کی امانت جس نے اطمینان کیا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور ایمان والو تم گواہی کو نہ چھپاؤ،
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً وہ دل کا گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور اللہ جسے چاہے عذاب دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس 2 آیتیں اور رہ گئیں، سورہ بقرہ آپ کا مکمل ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، گزشتہ آیت میں جو آیت مداینت، آیت مکاتبت، آیت شہادت، جس کو میں نے الگ الگ نام بتائے تھے، قرآن مقدس کی سب سے لمبی آیت جس کے درمیان میں کوئی وقفہ ایسا نہیں ہے کہ 2 آیتیں وہ بن جائے، ایک بڑی آیت قرآن کریم کی حروف کے اعتبار سے، یعنی جس آیت میں سب سے زیادہ حروف ہیں وہ یہی آیت ہے۔ اوپر کی آیت میں 2 بڑے احکام ذکر کیے گئے تھے۔ پہلا حکم تو تھا کہ جب کوئی معاملہ ادھار پر ہو، چاہے وہ قرض ہو یا سامان کا ہو، تو اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنے والا اس کے شرائط بیان کیے گئے کہ معاملہ کرنے والوں کو اگر لکھنا نہ آتا ہو تو کوئی امانت دار آدمی لکھے، اور دوسرا یہ کہا کہ اگر کوئی لکھنے والا بھی ہے، معاملہ کرنے والے بھی ہیں، تو گواہ بنا لو، زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر وہ گواہ کون ہوں؟ 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 1 عورت ہو۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو عورت کی گواہی ہے یہ صرف مالی معاملات میں ہو سکتی ہے، مالی اور غیر مالی۔ سزا کا جو معاملہ ہوتا ہے، حدود کے قائم کرنے کا جو معاملہ ہے، وہاں عورت کی گواہی نہیں چلتی۔ یعنی اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے، تو یہ 4 گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، یہاں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قتل کا معاملہ ہے، تو حدود و قصاص جتنے ہیں، سزائیں دینے اور سزاؤں کے نافذ کرنے والی چیزیں، ان میں صرف مردوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، عورت کی گواہی نہیں چل سکتی۔ ہاں چاند کا معاملہ ہے، ہلال کا معاملہ ہے، دیکھنے نہ دیکھنے کا، اس میں عورت کی گواہی چل جائے گی۔ یا طلاق کا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جہاں گواہی کی ضرورت پیش آئے، تو پھر وہاں 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہو کر گواہ بن سکتی ہیں۔ تو بہرحال گواہوں کا معاملہ تھا اور لکھنے کا معاملہ تھا، اور پھر گواہوں کو خرچہ دینے اور نہ دینے سے متعلق بھی میں نے گفتگو مکمل کر دی تھی۔ آج کی آیت میں اسی سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کو کہتے ہیں رہن۔ سب کو معلوم ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں مستقل کتاب الرہن کے نام سے ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی سفر کے حالت سے، کہ اگر تم سفر میں ہو اور کسی سے کوئی ادھار معاملہ لے کر رہے ہو، کسی سے قرض لے رہے ہو، اور تمہارے پاس لکھنے والا نہیں ہے، تم خود بھی لکھنا نہیں جانتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں اگر تم کو، یعنی قرض لینے اور دینے والوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو، تو جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ اپنی کسی چیز کو قرض دینے والے کے پاس رکھے گا بطور امانت کے، کہ جب تک میں اپنا قرض لوٹا دوں تب تک آپ اس کو محفوظ رکھیے، مدت کے اندر اگر میں نے قرض نہیں لوٹایا تو آپ یہ چیز فروخت کر دیجئے، میری رقم جو آپ کو لینی ہے وہ لے لیجئے، ما بقیہ جو آپ کے پاس زیادہ بچے گی وہ مجھے لوٹا دیجئے۔ یہ فقہ کا اصول ہے۔ تو اسے کہتے ہیں رہن، اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا، کوئی چیز گروی رکھنا کسی کے پاس، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔
اس کے بغیر چونکہ لوگ قرض دیتے ہوئے اعتماد نہیں کر پاتے، تو اس لیے رہن کے باب کو مستقل آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، لیکن سفر کی حالت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہن کا لینا دینا صرف سفر میں جائز ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سفر میں زیادہ تر اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اور سفر کون سا؟ ظاہر ہے کہ سفر وہی سفر مانا جائے گا جو آدمی شرعی سفر کی حدود مکمل کرے گا۔ لمبے سفر پر چلا گیا 3 دن کے، اور اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں کہ اس کو رقم کی ضرورت پیش آئی، کوئی رقم بغیر اس کی ذمہ داری کے دینے کو تیار نہیں، تو وہ اپنا کوئی زیور، اپنی کوئی ضرورت کی چیز دے سکتا ہے بطور رہن کے اور بطور گروی رکھنے کے، گنجائش ہے۔ تو سفر میں بھی رہن رکھ سکتے ہیں، سفر کے علاوہ مقام پر رہ کر بھی رہن کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ قرآن میں بیان کی گئی ہے، مقبوضہ۔ رہن جو ہے یہ مقبوضہ ہے۔ مقبوضہ کا مطلب کیا؟ ہماری اصطلاح میں، شریعت کے الفاظ میں قبضہ کرنا، ایک تو قبضہ یہ ہوتا ہے سڑک پر چبوترا بنا دیا، سڑک پر سیڑھیاں ڈال دیں، سلیب سڑک پر کھینچ دیا، یہ قبضہ ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں قبضہ کیا ہے؟ ہاتھ میں کسی چیز کے لے لینے کو کہتے ہیں قبضہ۔ روح کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کیا؟ روح قبض ہو گئی، تو کیا مطلب اس کا؟ اسرائیل نے یعنی ملک الموت نے روح کو قبضے میں لے لیا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، اسے کہتے ہیں قبضہ شریعت کے الفاظ میں۔ تو رہن سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی سے قرض لو اور وہ تم پر اطمینان کا اظہار نہ کرے کہ نہیں بھائی تم لوٹاؤ گے کہ نہیں لوٹاؤ گے، مجھے کوئی ذمہ داری، اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ دو بطور امانت کے، تو اب یہ جو چیز بندہ رکھے گا قرض لینے والا، 3 الفاظ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے رہن، وہ سامان، چاہے وہ زمین ہو، مکان ہو، جانور ہو، پھل ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز، سواری ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ چیز اس آدمی نے جس کو دی، دینے والے کو کہتے ہیں راہن۔ کیا کہتے ہیں؟ راہن۔ جس نے لی یعنی قرضہ جو دے رہا ہے، رہن لے رہا ہے، اسے کہتے ہیں مرتہن۔ کیا کہیں گے؟ 3 الفاظ ہو گئے، رہن، رہن، راہن، مرتہن۔ راہن کون ہوا؟ پیسے لے کر چیز دے رہا ہے نگرانی، حفاظت کے لیے، یعنی جس کی چیز ہے وہ راہن ہے، جس کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ مرتہن ہے۔ تو اب قرآن کے الفاظ میں فریحان مقبوضہ کا مطلب یہ ہے کہ جو رہن والی چیز ہے وہ حقیقتاً ملکیت میں کس کے ہے؟ راہن کے ہے، لیکن قبضے میں کس کے جا رہی ہے؟ مرتہن کے جا رہی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرتہن اس چیز کا مالک ہے نہیں، بلکہ اس چیز کو قبضے میں رکھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ یہیں سے ضابطہ صاف ہو گیا کہ مال رہن سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ رہن کے مال سے مرتہن کو فائدہ اٹھانا اتنا ہی حرام ہے جتنا خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے جائز ہونے کی، رہن سے فائدہ اٹھانے کی ایک جائز شکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی راہن سے یہ چیز طے کر لے کہ میں اس سے جو بھی فائدہ حاصل کروں گا، اس فائدے کو میں کل رقم میں سے منہا کر لوں گا۔ 5 لاکھ روپے مثال کے طور پر راہن نے مرتہن سے لیے، رہن میں اس نے سواری دے دی، تو اب اس سواری کے اوپر سوار ہونا مرتہن کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر راہن سے اس نے اس بات کی اجازت لی کہ میں اس پر سوار ہوں گا اور اس سے میں جو کچھ فائدہ اٹھاؤں گا
کرایہ بچنے کی شکل میں، یا یہ کہ اس سواری پر سوار نہ ہو کر میں کسی اور سواری پر اگر سوار ہوتا تو جو کچھ خرچ مجھے آتا تھا، یا تو میرے سوار ہونے کی وجہ سے تمہاری سواری میں جو کچھ بھی نقص اور عیب آیا، اس سارے کو میں اصل 5 لاکھ میں سے منہا کر کے ما بقیہ رقم آپ سے واپس لوں گا۔ اس کی اجازت ہے۔ کرائے کا مکان ہے، آج کل کا مشہور قصہ ہے یہ، تو ہر دوسرا آدمی رہن پر زندگی گزار رہا ہے، حرام خوری کر رہے ہیں سارے کے سارے، نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ ذکر قبول، چونکہ حرام کھانے والے کی کون سی عبادت قبول ہوگی؟ نہ تلاوت قبول، نہ رمضان کے روزے قبول، نہ عمرہ قبول، نہ حج قبول، نہ اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، خود بھی حرام کھا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں، حرام پہنا رہے ہیں، اور اسی حرام سے عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اور وہ حرام کا مال اگر خدا نخواستہ کسی تعمیر میں لگ گیا، وہ عمارت بھی ناجائز حرام ہو جائے گی۔ تو اتنے خراب چیزیں ایک بے اصولی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، فریحان مقبوضہ، مملوکہ نہیں ہے۔ مملوکہ اگر ہوتا تو فائدہ اٹھانا جائز تھا، آپ مالک بن گئے۔ یہ مالک نہیں بنا، بلکہ یہ قرض دار کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ یہ اس غریب کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آج حضرت نے اپنے زمانے میں لکھا، تقریباً 50 سال پہلے کی بات لکھی، کہ آج کے زمانے میں لوگ اپنے مال کو تلاش کرتے ہیں کسی ایسے آدمی کو کہ آپ کو ضرورت ہے قرض کی، ہمارے ہاں سے قرض لے لو، آپ کا مکان ہمیں دے دو۔ مکان لے لیا، خود رہنے لگ گئے، کرایہ معاف کروا لیا، یا برائے نام کچھ کرایہ مارکیٹ کے کم قیمت میں طے کروا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے ایک ہی لفظ میں سارے قصے کو ختم کر دیا، مقبوضہ، کہ یہ جو رہن تم لے رہے ہو اس پر صرف تمہارا قبضہ ہے، ملکیت نہیں ہے۔ دوسری شکل، ایک آدمی رہن نہیں رکھتا، صرف زبانی قرض لے رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، کوئی تحریر نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، رہن رکھنے کے لیے بھی کوئی معاملہ آپس میں طے نہیں ہوا، یہ بھی شکل ممکن ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی دو ایسے شخص ہیں کہ جو ایک دوسرے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو امانت دار سمجھتا ہے کہ ہاں یہ رقم میری لوٹا دیں گے، تو جس نے رقم لی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اب یہ جو قرض کی رقم تم نے لی ہے یہ تم پر امانت ہے، اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ یہ ایک حکم ہو گیا، یعنی قرض لے تحریر نہ ہو تو اس کو غائب نہیں کر دینا ہے بلکہ لوٹانے کی فکر کرنی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اب یہاں سے پھر اوپر والے مضمون کی طرف چل پڑا، کیا کہ کسی آدمی کو معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے اس کو بلایا گیا کہ آپ اس معاملے میں، آپ تو جانتے ہیں گواہی دینے کے لیے آ جائیے۔ اس کے نہ جانے سے اگر کسی کا حق مارا جائے، ایک تو ہے سنی سنائی چیز، ایک مظلوم نے آ کر کے ہمیں کچھ سنایا، اب یہ ایک سنیدہ چیز ہے، یہ ہم گواہی نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم اس معاملے کے وقت میں موجود تھے، ہم تو سنی ہوئی بات ہے، تو سنی ہوئی بات پر نہ کوئی تحریر تبصرہ کر سکتے ہیں، نہ اس معاملے پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اس وقت موجود تھا، اس کو چاہیے کہ کسی کا حق اگر ضائع ہو رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اس کو حق دلانے کے لیے گواہی دے۔ اگر وہ جاننے کے باوجود گواہی چھپائے گا، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر وہ جاننے کے باوجود گواہی کو چھپائے گا تو دل کا گنہگار ہے۔ دل کا گنہگار کیا ہوتا ہے؟ کتنی حکمت والا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، دل کا گنہگار۔ دیکھیے گواہی دینا نہ دینا، اس سب کا معاملہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ چلو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے جھمیلے میں پڑنے سے، تو دل ہی اصل ہے۔ کسی چیز کے بارے میں دیکھنے والا آدمی
معاملے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے والا بندہ خوب جانتا ہے کہ مجھے گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی، میرا نقصان ہوگا، میری دوستی خراب ہو جائے گی، میرے رابطے خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ آدمی جو صرف اپنے فائدے کی خاطر کسی کا نقصان کرتے یا کسی کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ لے، قرآن کہتا ہے کہ یہ گنہگار ہے۔ بظاہر نمازی ہے، بظاہر نمازی ہے، لیکن اس کا دل جو ہے نا یہ گنہگار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل گناہگار تو عبادت ہے ضائع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهُوَ الْقَلْبُ، حضور نے فرمایا کہ خوب سن لو وہ دل ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو حق جاننے کے باوجود، فرق محسوس کرنا، ایک ہے کسی نے سنایا، سنتے ہی آپ لڑنے چلے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، آپ اس معاملے کے چشمدید گواہ نہ ہو، آپ اس معاملے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ بہت سے معاملات بگڑتے ہیں سنی ہوئی باتوں کو لے کر کے لڑنے کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں، سنی سنائی بات لے لی اور لڑنے کے لیے آ گئے، وہاں جانے کے بعد سوائے بے عزتی، سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ آگے اسی سے متعلق وہ آیت ہے، اور یہ رکوع قرآن کریم کا ابتدائی 40واں رکوع ہے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چوٹی، بلندی فرمایا، اس کو کوہان بھی لفظ آیا ہے اس کا۔ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے پر سایہ کرے گا بادل کا، اور اس کے پڑھنے سے بڑی فضیلتیں ہیں یہ اپنی جگہ۔ اس کے معانی اور مطالب، اس کے اندر جو احکام آپ پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ ابتدائی آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایک دوسرے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایک ایمان والی آیت، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ 3 الفاظ ذہن میں رکھیے۔ یہ 3 الفاظ جڑ جاتے ہیں آخری ان 3 آیتوں سے۔ یہ جو 3 آیتیں آخری رکوع میں ہیں، ان میں سے نیچے کی 2 آیتیں ہر ایمان والے کو یاد ہونی چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر علی القوم الکافرین تک، یہ تو ہر ایک ایمان والے کے دل میں ہو، یہ یاد ہونی چاہیے۔ البتہ اوپر والی جو آیت ہے، یہ 2 آیتوں کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اوپر والی آیت اس میں شامل نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض والی آیت پیچھے والے مضمون سے جڑی ہوئی ہے۔ اصل جو فضیلت ہے جو نازل ایک ساتھ ہوئی عرش کے خزانے سے، اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تحفے عطا فرمائے، اس میں یہ 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ۔ تو یہ 2 آیتیں اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تفصیلی مضمون ہے۔ لیکن اوپر کی پہلی آیت، یہ پہلی آیت پوری کی پوری جڑ جاتی ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے۔ تو اس طرح سے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے، ایک دوسرے سے دونوں جڑ گئے، مربوط ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے درمیان میں، جہاں سے ہم دوسرے پارے کا پہلا پاؤ جہاں ختم ہوا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جہاں سے میں نے کہا تھا کہ یہاں تک سورہ بقرہ آدھا ہوا ہے اور یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے
پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، دوسرے پارے کے نصف پاؤ سے احکام شروع ہو گئے، وہاں سے لے کر احکام یہاں تک چلے۔ جہاد بھی آ گیا، نکاح بھی آ گیا، طلاق بھی آ گیا، خلا بھی آ گیا، مہر بھی آ گیا، اور گواہی بھی آ گئی، قتل بھی آ گیا، قصاص بھی آ گیا، روزے بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی آ گئی، سود بھی آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حکمتیں آ گئی، یتیم پر مال خرچ کرنے کی حکمتیں آ گئی، اخلاق آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدود و قصاص کا بیان، حیا اور پاک دامنی کا بیان، پھر انبیاء سابقین کے کچھ واقعات بیان کر کے تقوی اور للہیت اور اللہ کی قدرت کو بتایا۔ یہ سارا مضمون ہم پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اس پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے نا، آسمان جمع آتا ہے، آسمانوں، اور زمین واحد آتا ہے، زمین، الارض۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، سماوات کئی آسمان ہو تو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں، ارضین کئی زمینوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین ایک ہے یا کئی ہے؟ بولو، زمین ایک نہیں ہے۔ آسمان بھی جیسے 7 ہیں، زمین بھی طبقے ہیں زمین کے، ہے نا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مگر جب بھی ذکر ہوتا ہے زمین کو ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے، آسمان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آسان سی وجہ ہے، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ معراج کے سفر میں ہم سنتے ہیں نا کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پھر دوسرے آسمان کی، ثم عرج بی الی السماء الثانی ثم عرج بی، حضور نے فرمایا مجھے پھر اٹھایا گیا، پھر اٹھایا گیا۔ تو ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا السماوات۔ لیکن زمین کی 7 تہیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ سب ایک جگہ ملی ہوئی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے زمین کو ایک ہی لفظ میں بیان کیا، حقیقتاً وہ بھی 7 ہیں، لیکن شکل کے اعتبار سے وہ ایک نظر آتی ہے۔ آسمان حقیقتاً بھی 7 ہیں اور شکل کے اعتبار سے بھی فرق ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں آسمان پر گیا، پھر دوسرا آسمان، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے، اگر اتنی بھی کوئی بندہ گناہ کر کے آ جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور ایک آنسو بہا دے، کہتے مولا میری توبہ، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم سب معاف کر دو۔ تو آقا کے بتانے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آسمانوں کے درمیان میں فرق ہے، اور زمین ایسی نہیں ہے، بلکہ زمین کی تہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے بطور مثال کے فرمایا کہ پیاز دیکھیے، پیاز کی تہیں جیسے ایک دوسرے سے چمٹی ہوتی ہیں، زمین کی پرتیں بھی ایک دوسرے سے لگی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ کسی بھی چیز کی ملکیت یا کسی بھی چیز کو کسی کی بتانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ چابی ہے، یہ چابی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری ہے، بلکہ میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ میری ہے۔ اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے، تینوں تو نہیں ہو سکتی۔ پہلی وجہ، یا تو اس چابی کو میں نے بنایا ہو، یہاں ہم ناکام ہیں۔ دوسرے، یا اس چابی کا میں مالک ہوں، یہاں ہم کامیاب ہیں۔ اور تیسری وجہ، اس چابی کو میں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، پھینک سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں، میری اپنی۔ تو جس چیز پر 3 حقوق ہوں، یا تو پیدا کرنا، بنانا اپنے ہاتھ سے، ایک کمار نے مٹی کا گڑھا بنایا، اس نے بنایا، وہ چاہے توڑ دے،
کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جا کر توڑو گے تو آپ کو توڑ دے گا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس کی نسبت بنانے والے کی طرف ہو رہی ہے۔ اب زمین و آسمان کا معاملہ دیکھیے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ سب جانتے ہیں، اور زمین و آسمان کا حقیقی مالک کون؟ اللہ۔ یہاں جو زمینیں تھوڑی بہت ایک دوسرے کے نام پر رہ جاتی ہیں، موت تک ہی رہتی ہیں، بندہ ختم، ملکیت ختم، اس کے بعد کسی اور کے قبضے میں، وارثین اچھے ہوں تو شریعت کے دائرے میں تقسیم، ورنہ جو طاقتور ہوگا وہی ساری نگل لے گا، جس کی نیت خراب ہوگی وہ ضائع کر دے گا پھر۔ تو ہماری ملکیت عارضی ہے، عارضی، محدود، موت تک ختم، اور اللہ کی ملکیت جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ملکیت بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ حقیقی مالک، کچھ دن کے لیے اللہ نے ہمیں دیا تو ہم کہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے آسمانوں پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری چیزیں، ساری بادشاہت، ساری حکومتیں ہماری ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے آخری میں اللہ نے پیغام دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ پہلے ذہن میں رکھ لو، تم کو جو ملا ہے عارضی طور پر ملا ہے۔ آپ جو کپڑے پہنے ہیں نا، انتقال کے وقت اگر یہ کپڑے جسم پر ہوں تو کاٹ کر نکالے جاتے ہیں، عزت سے اتارے بھی نہیں جاتے، ختم ہو گئی اس کی حیثیت، بالکل ہماری ملکیت کا ثبوت ہی نہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، مالی معاملات میں ہو یا عبادات کے معاملے میں ہو، یا پیچھے جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر کے آئے ہو، ان سارے امور میں تم اپنے دل میں کیا چھپاتے ہو، ظاہر کیا کرتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لینے والا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی سورت نازل کی، 286 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، 40 رکوع ہیں، اور 2.5 پارے تقریباً، اتنے احکام ہم نے نازل کیے، تو اب تم بحیثیت مسلمان کے ان پر عمل کے معاملے میں دل میں کیا رکھتے ہو، ظاہر کیا کرتے ہو، نیت کیا ہوتی ہے، عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی سب سے پہلی چیز تمہارا عقیدہ کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے، اظہار کیا ہے، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ محاسبہ، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یحاسبکم بہ اللہ۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دل میں دعا مانگ لینی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لیجیے، آسان حساب لے لیجیے، آسان حساب لے لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ یوں بلا کر کہیں کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، جانتا ہے کیا کیا، کچھ یاد ہے، کچھ بھول گیا، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا مولا، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، میں نے تو کتنے گناہ کر کے بھول بھی گیا ہوگا، لیکن آپ کے فرشتوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ بندے کی کیفیت کو اللہ دیکھ کر کے کہے گا، لاؤ رجسٹر، چلو کوئی نہیں جاؤ، یہ ہے آسان حساب، لاؤ رجسٹر نہیں، چلو جاؤ، اس لیے کہ جس کا نام اعمال کھلا، امی عائشہ فرماتی ہیں من حوسب فقد عذب، جس آدمی کا حساب کتاب کا دفتر کھلا اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ اسی لیے آسان حساب کی دعا مانگی جاتی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب فرما دے، اور آسان حساب ہو جائے آدمی کا، اس کے لیے آسان طریقہ ہے، لوگوں سے معاملے کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرے، کوئی کچھ دینا ہو، نہ دے رہا ہو، مہلت دے دے، کسی نے آپ کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر دی ہو، چھوڑ دیں، بلا وجہ باہر نکل کر تب تک اندر نہیں جاتے جب تک وہ گاڑی والا ہٹے گا نہیں وہاں سے، بلا وجہ کی خنس، نہ آپ کو کچھ کرنا ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کوئی آپ کے گھر پہ بس یہ کہ میرے گیٹ کے سامنے گاڑی کیوں کھڑی کر دی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب بندوں کے ساتھ میں بندہ نرمی کرے گا تو رب العالمین
سب کی نرمی ملا کر کے کہے گا اچھا میری مخلوق پر تو نے رحم کیا، آج میری رحمت دیکھ۔ مولانا نے ابھی نماز میں پڑھایا نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ تو نرمی، جو بندہ دنیا میں نرمی والا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے۔ یہ حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ حدیث ہم کو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے جب آخری سال میں پہنچتے ہیں ہم بخاری شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو ساری حدیثوں سے پہلے یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ عن سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی الى عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو یاد رکھو، رحم کرنے والے، زمین والوں پر رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بندہ خود گنہگار ہے، خود خطا کار ہے، خود سیاہ کار ہے، لیکن دل کا بڑا نرم ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، میں اس سے بڑا رحیم ہوں، میں اس سے بڑا کریم ہوں۔ الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس حدیث کے پڑھنے میں تقریباً میں نے یہ حدیث 40 محدثین سے پڑھی ہے، جس میں سر فہرست حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ میں نے زبانی حضرت کو یہ حدیث سنائی، حضرت ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب کے صاحبزادے مولانا عبد الرحمن صاحب مدینہ منورہ کے مدرس ہیں، ان سے بھی میں نے یہ حدیث سن کر کے اجازت لی، تو یہ حدیث آپ کی برکت سے ذہن میں آ گئی۔ رحمت اللہ کی اسی وقت متوجہ ہوگی جب ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے، اور اس میں سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہے۔ اپنے گھر والے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اعزا اقربا، یہ رحم کے مستحق ہیں، اور جو اپنے سے بڑے ہیں وہ عظمت کے مستحق ہیں، قدردانی کے مستحق ہیں۔ جیسے والدین بڑے ہیں، ان پر رحم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی قدر کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، اور ان پر رحم کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ آپ ہی ان پر رحم کر دیں، ہم تو اپنے سے نیچے والوں پر کر لیں گے، ہم سے اوپر جو ہیں ان پر آپ رحم کر دیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، کیا جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ تو عمل ہے، عمل ہے، اور جو چیزیں چھپی ہیں وہ تو ارادہ ہے، دل ہے، اور دل کے ارادے پر تو کوئی آدمی کو مواخذہ نہیں ہونا چاہیے نا، وسوسے پر کوئی مواخذہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ جب وسوسے پر مواخذہ نہیں تو پھر یہ کیوں کہا گیا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ظاہر کرنے والی چیزوں کا تو حساب سمجھ میں آتا ہے، چھپانے والی چیزوں کا حساب کیا؟ تو اس کا جواب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ وہ کیا کہ انسان کے دل میں کچھ چیزیں آتی ہیں جن میں سے ایک ہے عقیدہ، ایک ہے نفاق، یعنی آدمی پکا مومن ہے یا کچا مومن ہے، کافر ہے، دوسرے شک تردد، تیسرے ریاکاری، اور چوتھے نیت کی صلاح یا نیت کی اصلاح۔ ان تمام چیزوں میں پکڑ کس پر ہوگی؟ دل کا ہر معاملہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ وسوسہ آ گیا میرے دل میں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا، اس وسوسے پر مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ اگر دل میں نے کسی سے بغض پال لیا،
تب بھی پکڑ نہیں ہوگی، تب تو ہوگی۔ میں نے کسی سے حسد پیدا کر لیا، اور حسد دل سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ معاملات جو اختیاری ہیں، انسان اپنی مرضی سے چاہ کر کے دل میں جو چیزیں جما لیتا ہے نا، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بدگمانی ہے، ان ساری چیزوں، نفرت ہے، تو ان تمام چیزوں میں آدمی نے اپنی مرضی سے یہ سارا کچرا بھر رکھا ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا تب تو دل صاف تھا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن نے کہا کہ خراب ہو جائے گا وہ آدمی، نقصان اٹھائے گا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو خراب کر لیا۔ تو جو بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کو خراب کرے کسی ایمان والے سے متعلق یا کسی اور اسلام کے حکم سے متعلق، تو اس معاملے پر بھی اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، یہ فرمایا گیا اس آیت۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے دے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک سورہ بقرہ کے احکام، سورہ بقرہ کے مضامین مکمل۔ اب آگے کی 2 آیتیں یہ خلاصہ بھی ہیں اور دعا بھی ہیں، اور اس میں پوری سورہ بقرہ کے مضامین کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ جن کو یاد ہے وہ مضبوط کر لیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے فضائل اور اس کے پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی پہنچائے اور اپنے اس پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو اپنے دربار عالیہ میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب